ڈاکٹر صاحبہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہیز کے باعث جو ہونے والے گھریلو تنازعات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تشدد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر جو بل پیش کیا گیا ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ کی جانب سے، وہ بل بہت اچھا ہے، اس پر بات ہونا بہت ضروری ہے، اس پر بحث ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ تجاویز سامنے آنی چاہیے، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دینا یہ تو کوئی اس کا جواز نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں 5 نکات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں نے کچھ گفتگو جو پہلے ہو چکی ہے وہ بڑے غور سے سنی. سب سے پہلے تو یہ کہ شرمیلہ صاحبہ قابل ستائش ہیں، ان کی جرأت کو سلام. اگر ابھی مایوسی ہو رہی ہے تو یہ ہماری شکست نہیں ہے. عمل درآمد کی کمزوری جو ہے وہ بنیاد بنائی گئی اس کو ریجیکٹ کرنے کی، تو اخلاقی خاموشی کا یہ جواز نہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں جب توقع اور دباؤ ہو وہیں جہیز شروع ہوتا ہے. چونکہ جو ہم جیسے لوگوں کی جو 30 32 35 سالوں پر محیط جد و جہد ہے، خود میری اپنی بھی، اس میں یہی بات کہہ رہے تھے کہ برائیڈل گفٹس کو اور ڈاوری کو الگ کریں. اب بات یہ کہ بل جو ہے وہ انگریزی میں ہے اور یہاں پہ لفظ ریسٹرکشن ہے. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں یا بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں جو ایک پاکستان کا حصہ بھی تھا، تو اس میں تو پروہیبیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تیسری بات ہے کہ مذہب پہ بات کرنے سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، کتراتے بھی ہیں، اور جہاں پہ عورتوں یا محکوموں کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی آڑ بھی لے لیتے ہیں. جناب، اسلام میں مہر ہے، ڈاور ہے، ڈاوری نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، اور اس فرق کو ماننا، جاننا اور پہچاننا ہوگا. پھر ثقافت کے نام پہ کہ یہ تو کلچر ہے، ہماری بڑی خوبصورت روایت ہے، اس کے نام پہ تشدد کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. اور یہی میں خود ایک سروائیور ہوں کہ یہ ڈاوری جو ہے اس کو وائلنس نہیں سمجھا جاتا اور اس کو گھریلو تشدد کے نیچے دبا دیا جاتا ہے. تو میری ریسرچ اور ایڈووکیسی سے یہ بات آئی تھی کہ یہ ایک بالکل الگ تشدد کی قسم ہے جو شادی سے پہلے کیا بچی کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جب اس کو ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے. اب ایک میں نے بات کرنی ہے اور وہ یہ کہ دیکھیں جو قانون ہوتا ہے نا وہ جادو کی چھڑی نہیں ہوتا. قانون جو ہے نا وہ ریاست کی میچیورٹی کو، ایمپیتھی کو ظاہر کرتا ہے. وہ معاشرے کو ایک واضح پیغام دیتا ہے. وہ متاثرین کو، مجبوروں کو، محکوموں کو، مظلوموں کو آواز دیتا ہے. قانون بنتے بھی تو اسی لیے ڈاکٹر صاحبہ کہ قانون بنتے بھی اسی لیے ہیں، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ شادی نہیں. آپ یہ بات بالکل درست کہہ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے وہ ممبرز ہیں، وہ ممبرز اٹھا، اور وہ اسمبلی کے ممبرز ہیں. دکھ تو یہی ہے نا کہ وہ اسمبلی کے ممبر ہی یہ بات کر رہے ہیں.